الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سیشن میں آپ کے سامنے دوبارہ دو محاورے قرآن کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا محاورہ بڑا مشہور ہے اور میرا پرسنلی اس سے بڑا کلوز تعلق ہے۔ وہ ایک دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ حل عقدۃ لسانی ہی عربی میں کہتے ہیں زبان کی گرہ کھولنے کو۔ اب زبان کی گرہ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا ایک لفظی ترجمہ ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس کا ایک محاورتاً ترجمہ ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک طرح سے مشکل تھی، ان کو سٹٹر تھا۔ سٹٹر کو کیا کہتے ہیں؟ لکنا واقعی لکنا، چلو نیا لفظ بھی سیکھ لیا آج میں نے۔ اچھا چلو، لکنا تھا ان کی زبان میں۔ تو جب جس کی زبان میں لکنا ہو وہ پھر یہ دعا کرے کہ میری زبان سے جو لکنا ہے جب مجھے تقریر کرنی پڑے تو یہ ہٹا دے۔ اوکے، انہوں نے جا کے تقریر کرنی تھی فرعون کے سامنے، اور فرعون بہت ایکسپرٹ پولیٹیشین ہے، اس نے بڑی زبردست تقریر کرنی ہے، آگے سے ان کو سٹمپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوئی عام آدمی بھی جس کا لکنا نہ بھی ہو، جس میں کوئی اسٹرر پرابلم نہ بھی ہو، وہ بھی کسی پولیٹیشین کے سامنے کھڑا ہو تو وہ بھی لڑکھڑا جائے، تو ان کو یہ دعا کرنے کی ضرورت تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ لیکن اس میں اصل میں ایک تصویر ہے، ایک عربی کی بڑی مشہور کتاب ہے سید قطب کی لکھی ہوئی التصویر الفنی فی القرآن الکریم۔ قرآن میں کئی دفعہ کچھ محاورے ایسے ہیں جو ایک تصویر کی شکل میں ہیں، یعنی آپ کو کسی چیز کا تصور کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اس میں محاورہ یہ ہے کہ گرہ جو ہوتی ہے نا، جیسے آپ کے سامنے کوئی تسمہ ہے یا کوئی رسی ہے، اس کی گرہ ہے، اور بہت ساری گرہیں ایک کے اوپر دوسری بنی ہوئی ہیں۔ اب جب اس طرح کی کوئی گرہ ہو، یا تاروں کی ہوتی ہے آپ کے گھروں میں جو تاریں جس میں زیادہ ہونا، خاص کر آپ کے جو ہسبینڈ کی تاریں وغیرہ ہوتی ہیں، الیکٹرانکس وغیرہ، اس کی دراز کھولو تو پتہ نہیں چلتا کون سی تار کہاں جا رہی ہے، کس مقصد سے ہے۔ اب ان تاروں کو، اس کنفیوژن کو اگر آپ نے ہٹانا ہو تو آپ کو گرہ کھولنی پڑتی ہے نا۔ اب گرہ کھولیں تو پتہ چلے یہ تار یہاں شروع ہوئی، یہاں ختم ہوئی، اتنی لمبی ہے، اور یہ دو تاریں تھیں، میں سمجھا تھا ایک ہے، یہ تو دو ہیں، یہ تو الگ الگ ہیں، لیکن یہ آپس میں ملی ہوئی تھی اس لیے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو گرہ کھولنے کا مقصد ہے کلیئرٹی، کو بات کلیئر ہو جائے، سامنے کنفیوژن دور ہو جائے، اس کا تعلق ہے گرہ کھولنے سے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب انسان نروس ہوتا ہے، آپ نے کوئی پبلک میں اسپیچ کرنی ہے، کوئی تقریر کرنی ہے، میرا اس بارے میں تھوڑا بہت تجربہ ہے۔ جب مجھے پہلی دفعہ تقریر کرنے کو کہا گیا تھا، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ میری کوئی انٹرسٹ تھی پبلک اسپیکنگ میں، اور مجھے ڈاکٹر عبدالسمیع نے کہا بھائی تمہارا خطبہ ہے کل۔ میں نے کہا اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، خطبہ ہے کل، آئینے کے سامنے خطبہ ہے؟ نہیں، میں نے ایکچولی مجھ سے کہا تھا خطبہ دوں یونائٹڈ نیشنز میں، نیو یارک میں 43rd اسٹریٹ پہ، انہوں نے کہا تھا، ان کا اپنا خطبہ تھا، لیکن میں نے کہا میں اپنا ایک اسٹوڈنٹ بھیج رہا ہوں، میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اب میری شکل سے پورا رنگ اتر گیا، ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی خطبہ نہیں دیا، میں دوں کیا خطبہ؟ کہتے ہیں فکر نہ کرو، بس یہ دعا پڑھ لینا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ میں اپنے سامنے 6-7 پیج کے نوٹ لے کے گیا کہ یہ تقریر کروں گا، خطبے کے سامنے میں کھڑا ہوا، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی شکل دیکھ کے کاغذ ایسے ہل رہا تھا میرے ہاتھ میں، اور پھر کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا، کیونکہ کاغذ اتنا ہل رہا ہے، جب ہل رہا ہو تو کاغذ ہل رہا تو پڑھا نہیں جاتا۔ تو اب مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں یاد میں نے کیا کہا اس دوران، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو لوگ آ کے مجھے تعزیت کے لیے، کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، رائٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہے، آپ کے ذہن میں نے یہ 5 باتیں کرنی ہیں، ABCDE، میں نے یہ باتیں کرنی ہیں، جب آپ نروس ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب مکس اپ ہو جاتا ہے۔ جو بات A سے شروع کرنی تھی ہم نے Z سے شروع کر دی، D سے شروع کر دی، پھر یاد نہیں رہا A کیا تھا، پھر ادھر سے ادھر، اور پھر کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں کانفیڈنس تو ہے، نروس نہیں ہوتے، لیکن ایک دفعہ مائک پکڑ لینا تو وہ یہاں کی بات، پھر وہاں کی بات، پھر وہاں کی بات، کو بات میں نہ سر نہ پیر، لوگ گھنٹے کی بات سن کے اگر لوگوں سے پوچھو کیا بات کی تھی، یار پتہ نہیں، بات تو پتہ نہیں کیا کی تھی، باتیں بہت ساری کی تھیں لیکن پتہ نہیں کی کیا تھیں، یہ نہیں اندازہ، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو دعا کا مقصد یہ ہے کہ میں جب بات کروں تو اس کا شروع کلیئر ہو، اس کا درمیانی حصہ کلیئر ہو، اس کی انتہا، اس کی آخر کلیئر ہو، یعنی سب کو پتہ چل جائے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس مقصد سے کہہ رہا ہوں، بات میں ایک تسلسل ہو، اس میں ایک ترتیب ہو، وہ لاجیکل ہو، سمجھ میں آنے والی ہو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ اور اصل مقصد کیا ہے کہ زبان کی گرہ کھلے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یفقہوا قولی، کہ ان لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔
उन लोगों को मेरी बात समझ में आए। इसमें एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है दीन का इस एक आयत में, कम्युनिकेशन के बारे में। मैं क्योंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरी एक ख़ास दिलचस्पी थी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में और सोशल साइकोलॉजी में। कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, लाइक टीचिंग साइकोलॉजी, कि कुछ प्रोफेसर होते हैं जिनका इल्म तो बहुत है, PhD है, रिसर्च है, बहुत वक्त उन्होंने लाइब्रेरीज़ में गुजारा है, लेबोरेटरीज़ में गुजारा है, इल्म की कोई कमी नहीं है। कमी है तो कम्युनिकेशन की है। वो बेचारा अपनी PhDs के साथ जब आके 20 मिनट का भी लेक्चर देता है अपने स्टूडेंट्स को, तो पहले 5 मिनट में बाकी सब कोमे में होते हैं, सब पड़े होते हैं ऐसे ही, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसको ये एहसास नहीं है कि उसके पास तो ये इल्म है, लेकिन उसको ये इल्म ऐसी ज़बान में प्रेजेंट करना है कि जो सुनने वाला है उसको समझ में आए, उसकी समझ में आए। उसके दिमाग में तो क्लियर है, लेकिन उसकी ज़बान और स्टूडेंट की ज़बान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही फ़र्क है आलिम का और उस्ताद का, मुअल्लिम का। आलिम के पास इल्म है, मुअल्लिम के पास इल्म तो है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीक़ा पता है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कौन सी तरतीब इस्तेमाल करूँ, कौन सी मिसाल इस्तेमाल करूँ, ताकि लोगों को बात समझ में आए। असल मकसद तकरीर करना नहीं है, इम्प्रेस करना नहीं है, बहुत सारी किताबों को कोट करना नहीं है। असल मकसद लोगों को समझ में बात आए, असल मकसद ये है। इसलिए दुआ में यहाँ तक बात नहीं की कि मेरी तकरीर साफ़ हो, क्लियर हो और उसमें कोई गिरा ना हो ज़बान में, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, उसके आगे जवाब शर्त है, ताकि यफ़क़हू क़ौली, ताकि उन लोगों को मेरी बात ठीक तरह से समझ में आए, गहरी तरह से समझ में आए। और ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, यफ़हमू क़ौली। यफ़हमू क़ौली के मायने होते उनको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, कम से कम कुछ तो पल्ले लग जाए उनके। लेकिन यफ़क़हू क़ौली के मायने हुए बहुत गहराई से उनको ये बात समझ में आ जाए, यानी उसके मेरी तकरीर के बाद कोई कन्फ्यूजन ना रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और इस दुआ की जो असल तफसीर है, क्योंकि ये दुआ सूरह ताहा में है, 20वीं सूरत में है, इस दुआ की असल तफसीर सूरह शुअरा में है, सूरह नंबर 26। और क्या ज़बरदस्त तफसीर है। उस सूरह शुअरा में मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने पहुँचे, उसके कोर्ट के अंदर वो अपने तख्त पे बैठा है, उसके सारे जनरल उसके साथ जर्नल बैठे हैं, सारे सोल्जर सारे उसके सिपाही खड़े हैं, और बेचारे मूसा अलैहिस्सलाम अकेले हारून के साथ सफ़र करके सहरा से आए हुए, कपड़ों पे सारी रेत, और वो खड़े हुए, उन्होंने उसके सामने तकरीर करनी है अब। और वो जब एक बात करें तो फ़िरौन 3 बातों से टाल दे, यही तकरीर है। एक बात करे, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बात की, अन अरसिल मअना बनी इसराइल इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन अन अरसिल मअना बनी इसराइल, हम अल्लाह ताला के रसूल हैं, हम दोनों, और आप बनी इसराइल को जिनको आपने ग़ुलाम बनाया हुआ, उनको आप हमारे साथ छोड़ दें, उनको जाने दें। अब बातें 2 की, हम रसूल हैं और बनी इसराइल को छोड़ दो, ये बातें की थी, सिर्फ 2 बातें थी, उसमें कोई और कन्फ्यूजन नहीं है। फ़िरौन वापस आके जवाब क्या कहता है, अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा, हमने तुम्हें यहाँ पर छोटा बच्चा देखकर नहीं पाला था, तुम्हें यहाँ नहीं पलाया हमने, तुम यहाँ पे पले बड़े नहीं हो, ऐसे ये तमीज़ है बात करने की तुम्हारी। अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा वलबिस्ता फ़ीना मिन उमुरिका सिनीन, कितने साल तुमने हमारे साथ गुजारे हैं, शर्म का मकाम है। उसको डांटना शुरू कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को डांटना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 बातें की थी, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को छोड़ दो। जवाब में डांट मिलनी शुरू हो गई, वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन, तुमने वो जो काम किया था ना, वो जो किया था तुमने, पता है ना तुम्हें, अब इनकार कर रहे हो क्या? काम क्या किया था? गलती से जिसको मुक्का मारा था वो मर गया था। अब देखिए तकरीर कैसे की है फ़िरौन ने, अच्छा तुम तो इतने छोटे से थे तब से हमारे पास हो, तुमने तो बड़े साल इस घर में गुजारे हैं, तुमने जो किया वो क्या भूल गए क्या किया था तुमने? ये आके बात करने आए हो? यहाँ आते मेरे पैर पकड़ते, मुझसे माफ़ी मांगते, कहते गलती से मुक्का मार दिया था, माफ़ कर दें, मैं अपना पुराना कमरा वापस ले लूँ कि नहीं? ये क्या बात कर रहे हो? अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर कोई ऐसी तकरीर सुने, यानी कोई तमीज़ से आके बात करे, सीधी सी बात करे, अल्लाह ताला का कलाम पेश करने वाले हैं, और जवाब में ऐसी डांट मिल जाए तो इंसान लड़खड़ा नहीं जाएगा? किस बात का जवाब दूँ, कैसे दूँ, क्या करूँ? उन्होंने भी क्या जवाब दिया है, क़ाला फ़अलतुहा इज़न, उन्होंने कहा मैंने ये काम किया तो था, जो तुम कह रहे हो मैंने किया था, मैंने वो काम किया था। अब फ़िरौन ने भी जिक्र नहीं किया कि क्या काम किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर वो मेरी गलती है, अगर वो एक्सपोज करने को तैयार नहीं, मैं अपनी गलती खुद क्यों एक्सपोज करूँ? उन्होंने कहा मैंने वो किया तो था। अब फ़िरौन ने 3 बातें की थी,
سمجھنے کی بات ہے فرعون نے 3 باتیں کی تھیں. پہلی بات کی تھی تم چھوٹے تھے, یہاں پہ گزاری عمر تم نے بڑے سال یہاں پر ہمارے ساتھ رہے ہو. پھر تم نے جو حرکت کی تھی وہ کی تھی. 3 باتیں کی نا. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی باتیں کی تھیں؟ 2 باتیں کی تھیں. اب دیکھنا موسیٰ علیہ السلام ان 3 باتوں میں سے سب سے اہم بات کون سی ہے؟ قتل. یعنی یہاں پر بڑے سال گزارے, ٹھیک ہے آپ کا بڑا احسان ہے, شکریہ بہت بہت, لیکن وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی. اس سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ واپس وہ مصر میں آ گئے ہیں. مصر میں ان کے وانٹڈ پوسٹر لگے ہوئے ہیں, انہوں نے قتل کیا ہوا ہے, قتل کی وجہ سے وہاں سے بھاگے تھے. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, یہاں تک کہ پولیس والے چیفز جو ان کے جنرل ہیں وہ آپ کی ڈھونڈ میں ہیں تاکہ آپ کو پکڑیں اور آپ کو وہیں قتل کر دیں. اریسٹ کا بھی معاملہ نہیں تھا, آپ کو ڈھونڈتے کے ساتھ ہی قتل کر دیں. اب وہ واپس آ گئے تو انہوں نے کہا پہلے بڑے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. فعلتها اذن وانا من الضالین, میں نے ہاں ٹھیک ہے اس وقت یہ کام تو کیا تھا, لیکن اس وقت میں کچھ کنفیوز تھا, میرے پاس صحیح معلومات نہیں تھی, میں کنفیوز تھا. ضالین. ففررت منکم لما خفتکم, اسی وجہ سے میں تم لوگوں سے بھاگ گیا تھا جب میں تم سے ڈرا کرتا تھا. کیا کیا رہے ہیں, اب نہیں ڈرتا. پھر کہتے ہیں فوہب ربی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. امیزنگ. پھر کہتے ہیں جب میں بھاگ گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور مجھے حکمت دی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بات کیا تھی؟ کہ میں رسول ہوں. اب کہا ٹھیک ہے میں نے وہ حرکت کی تھی اسی لیے میں بھاگا تھا, لیکن پھر مجھے رسول بنا دیا گیا. وہی بات دوبارہ لے آئے. پھر کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. اچھا وہ جو آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا, کون سا احسان؟ آپ کے گھر میں پلا بڑا ہوں, آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے. کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, آپ نے جو بڑا احسان مجھ پر کیا تھا, أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. اچھا اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا دیں. اب دیکھا وہ فرعون کی ڈانٹ میں 3 باتیں تھیں, ان تینوں باتوں کو لے کے واپس گھما کے وہی جو پہلے 2 باتیں کی تھیں, پہلی 2 باتیں کیا تھیں؟ میں رسول ہوں, بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. وہی باتیں دوبارہ لے آئے. اسے کہتے ہیں زبان کی گرہ کھولنا. یعنی کوئی آپ کو اپنے مقصد سے اپنے ایجنڈا سے ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. آپ کلیئر ہیں آپ نے کیا بات کرنی ہے. آپ کے سامنے کوئی ایسی بات لائے جو آپ کو کمپلیٹلی مکمل طور پہ سبجیکٹ چینج کر دے. فرعون نے پوری طرح سبجیکٹ چینج کر دیا تھا, لیکن آپ اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہو, اس کی بات لے کے پھر واپس اپنی بات پر لے آئیں. اسے کہتے ہیں کلیئرٹی. واحلل عقدۃ من لسانی. یعنی اس آیت کی تفسیر آگے کی آیات میں ہے, سورۃ شعراء کی آیات میں, 26ویں سورت کی آیت میں. نجیب how much time do I have left? I got 5? Okay. We can do one more quick one inshallah. اچھا یہ آخری ایکسپریشن انشاءاللہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں, آخری محاورہ, اس کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں. صحابہ جب مسلمان مدینے میں موو ہوئے تو مدینے میں اور مکے میں بھی جو مسلمان تھے وہ نئے مسلمان ہیں اور پورے شریعت کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے. ان کے اپنے کلچر کی بھی کچھ پریکٹسز ہیں جو پہلے سے ہیں, اور جب تک دین آ کے ان کو کہے کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں کر سکتے, تو وہ پرانی جو عادتیں ہیں وہ رہیں گی جب تک ان کے خلاف کوئی بات نہ آ جائے. جیسے مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں جب تک آیات نہ آئیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کے ہاں ایک عجیب سی روایت تھی, وہ یہ تھی کہ اگر انسان حج کے لیے جائے, کیونکہ حج تو جاہلی دور میں بھی تھا, شرک والا حج تھا لیکن پھر بھی حج ہی تھا. اگر انسان حج کے لیے گھر سے نکلے اور پھر یاد آئے کہ اوہو پیسے تو گھر میں رہ گئے, یا وہ تلوار تو گھر میں رہ گئی, یا بٹوا گھر میں رہ گیا, تو اب گھر میں جانا جو ہے یہ لعنت کا سبب بنے گا, کیونکہ آپ حج کے لیے نکل چکے ہیں. تو دروازے سے گھر مت جاؤ, اب کھڑکی سے گھس کے جاؤ, یا پیچھے سے کہیں سے گھس کے جاؤ, یا چھت پہ سے اترو, دروازے سے مت جانا ورنہ لعنت ہوگی. اوکے, بہت بری بات ہے کہ آپ دروازے سے گئے. اب حج کا سیزن آیا اور صحابہ کے بارے میں نوٹ کیا گیا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ کھڑکی سے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوچھا گیا کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے تو نہیں جانا چاہیے, ایک دفعہ حج کی نیت سے آپ گھر سے نکل گئے تو آپ کو دوبارہ دروازے سے نہیں جانا چاہیے, آپ کو کھڑکی سے جانا چاہیے. پھر اس کے بارے میں یہ آیت آئی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے گھسا کرو, اچھائی اس میں ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ ہو. پھر وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں آیا کرو دروازوں سے, گھروں میں آیا کرو
دروازوں سے. مزے کی بات یہ ہے کہ گھروں میں آیا کرو دروازوں سے ہی اصل میں محاورہ ہے عربی کا, یہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. شاعر کہتا تھا اتیت معیشتی من بابھا, میں نے اپنی تمام زندگی دروازے سے میں آیا ہوں, میں اپنی تمام زندگی میں ہر معاملے میں دروازے سے آیا ہوں. کیا مقصد ہے کہنے کا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کا ایک لیگل ذریعہ ہوتا ہے, ایک پراپر صحیح طریقہ ہوتا ہے, اور ایک ٹیڑھا کرپٹ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں, صحیح چینل سے کروا سکتے ہیں, یا رشوت دے کے کروا سکتے ہیں, یا اپنے ٹیکسز فائل کر سکتے ہیں, تو آپ تمام رپورٹنگ ٹھیک سے بھی کر سکتے ہیں, یا مسلمانوں والا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشنز ہیں. اگر آپ ہمیشہ صحیح راستہ استعمال کریں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ہر چیز, ہر معاملے میں دروازے سے آتا ہے. یہ محاورہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو تاریخی مسئلہ حل کر دیا. تاریخی مسئلہ کیا تھا کہ صحابہ کھڑکی سے یا پیچھے سے گھر آ رہے تھے. دوسرا ایک مسئلہ, اب وہ مسئلہ دوبارہ رہا کہ نہیں رہا؟ اب کیا پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ملیشیا میں کوئی حج کے لیے نکلتا ہے تو کیا کھڑکی سے واپس جاتا ہے اپارٹمنٹ؟ نہیں. اب جس بیچارے کا 10ویں فلور پہ اپارٹمنٹ ہے وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن اب مسئلہ دوسرا کیا ہے؟ اب تم جو بھی کرو دین کے نام پہ, جو بھی کرو وہ سیدھے طریقے سے کرو. اپنی طرف سے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے تمہیں کوئی نئے تعویذ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے تمہیں کوئی نئی عبادتیں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے تمہیں کوئی نئی اذکار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ دینا تھا وہ صحیح دروازے سے اب تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ طریقہ تمہارے لیے ٹھیک ہے, باقی سب چھوڑ دو, اس کی اور کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تو اس محاورے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی مسئلہ حل کیا, اور ایک ایسا مسئلہ حل کیا جو اب تک چل رہا ہے. اب تک لوگوں کو ایسے حل چاہیے جو دین میں نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی طرف سے حل بنانے ہیں, اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز گھڑنی ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے, آنا ہے تو دروازے سے آؤ. یہ کھڑکی سے اور پیچھے سے اور چھت سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دین میں کوئی خلل رہ گیا ہے کیا؟ کسی چیز کی کمی ہے کہ تمہیں کہیں اور جا کے کچھ دیکھنا پڑے, کچھ اور چیزیں نکالنی پڑیں؟ سبحان اللہ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. چلو ان 4 ایکسپریشنز کی کور کرنے کے بعد اب اگلے سبجیکٹ پہ انشاءاللہ اگلے حلقے میں بات ہوگی. وہ ہے قرآن کے لفظوں کا استعمال, کہ قرآن میں جیسے ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے, اس کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ تعالی, اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.